حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا. جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا جاتا ہے. یہ تیسرا اعتراضات اسی کے ساتھ ساتھ وہ کرتے ہیں. آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آخرت آنے والی ہے, آخرت کی تیاری کرنی چاہیے, یہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے. چوتھا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان بڑے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. جب گھر کرائے پہ دیتے ہیں تو کرایہ لیتے ہیں, جب کار کسی کو کرائے پہ دیتے ہیں تو کرایہ لیتے ہیں, لیکن جب پیسہ دیتے ہیں کسی کو قرضے کے طور پر تو اس کا کرایہ نہیں لیتے, کہتے ہیں سود ہے, سود ہے, حرام ہے. تو مسلمان ڈبل سٹینڈرڈ ہے, ایک طرف کرایہ لیتے ایک طرف کرایہ نہیں لیتے. سود, یہ جو انٹرسٹ بیس اکانومی سسٹم ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. مسلمان ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے. اس طریقے سے سوال کرتے ہیں. چوتھا سوال. پانچواں سوال یہ ہے, مسلمان ہندوستان کے وفادار شہری نہیں ہیں. مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہیں لیکن بڑے بے چین رہتے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ پانچواں اعتراض ہے. اور چھٹواں اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ مسلمان ایجوکیشن میں بیکورڈ ہے, پیچھے ہے مسلمان. ساتواں اعتراض یہ ہے, مسلمان شراب کیوں نہیں پیتے, مسلمان پورک کیوں نہیں کھاتے. آٹھواں اعتراض ہے, مسلمانوں کا سلاٹرنگ سسٹم ویسٹرن کلچر میں جو بڑے ریسرچ کے بعد سلاٹرنگ سسٹم ہے, ذبح کرنے کا جو سسٹم ہے, وہ زیادہ ہائیجین ہے, وہ زیادہ لاجیکل ہے. مسلمان جس طریقے سے ذبح کر رہے ہیں وہ اتنا لاجیکل نہیں ہے. نواں اعتراض, مسلمان اپنی عورتوں کو حجاب میں رکھ کر ان پر ظلم کرتے ہیں. دسواں اعتراض, مسلمان غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے کی بڑی ان کے اندر چاہت ہوتی ہے, وہ خواہ مخواہ کے دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ مائنڈ دیئر بزنس, اپنا بزنس کا خیال رکھے, وہ دوسروں کو اسلام بتانے کی کوشش نہ کرے, دعوت کا کام نہ کرے. یہ 10 وہ مشہور اعتراضات ہیں جو میڈیا کے بعض گوشے پھیلا رہے ہیں تاکہ مسلمان احساس کمتری میں آ جائے. آئیے ایک کے بعد ایک ہم اس کے جوابات دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلا سوال, کیا دنیا کے امن کے لیے اسلام خطرہ ہے؟ تو میں اس طریقے سے اس کا جواب شروع کرنا چاہوں گا کہ امن کے لیے جو چیز خطرہ ہوتی ہے, the biggest threat to the peace and prosperity is terrorism. امن کے لیے جو سب سے زیادہ خطرناک جو خطرہ ہے, امن کے لیے سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ دہشت گردی ہے, اسلام نہیں. آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اس آیت کا مفہوم یہ ہے, ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا, اور ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے. اس ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کے خلاف ہے, کیونکہ ٹیررزم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹیررزم US آرمی ڈپارٹمنٹ کا ایک ویب سائٹ ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پر ٹیررزم کا ڈیفینیشن بتایا گیا. وہاں پر کتنے ڈیفینیشن بتائے گئے جانتے ہیں آپ؟ 107 ڈیفینیشن بتائے گئے. اس کا مطلب یہ نکلا آج تک بھی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے جس پر پوری دنیا متفق ہو چکی ہو. وہ ایک ڈیفینیشن دے گا, وہ ایک ڈیفینیشن دے گا, وہ ایک ڈیفینیشن. آج کی تاریخ میں بھی ٹیررزم پر اتفاق نہیں ہوا ہے, یونانیمسلی ایگری نہیں ہوئے ہیں, پورے الگ الگ ڈیفینیشن ہیں. 107 ڈیفینیشن بتائے گئے. اچھا, 107 ڈیفینیشن کے اندر ایک پوائنٹ کامن ہے. جب میں نے پورے ڈیفینیشن پڑھے تو اس کے اندر ایک پوائنٹ کامن ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ کسی بھی انوسینٹ کو مار دینا یہ دہشت گردی, کسی بھی معصوم کو مار دینا یہ دہشت گردی ہے. چلیے اسی ڈیفینیشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں.
ایک معصوم کو مار دینا، کسی بھی معصوم کو ہراس کرنا، کسی بھی بے گناہ کو ناحق ستانا، اس کو ٹیز کرنا، اس کو گھور کے دیکھنا، یا اس کے خلاف پلاننگ بنانا، یا اس پر اتیاچار کرنا فائنینشلی یا سیاسی اعتبار سے، یا اسی طریقے سے فزیکلی اگر آپ کسی کو ستاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی بھی ایک انوسینٹ کو ستانا، معصوم کو ستانا، یہ دہشت گردی۔ چلیے اسی ڈیفینیشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ ڈیفینیشن ہے تو 1400 سال پہلے قرآن مجید میں ڈیفینیشن آ چکا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ قرآن مجید میں دہشت گردی کے خلاف کلیئر ثبوت ہے۔ دنیا کی کسی بھی مذہبی کتاب میں دہشت گردی کے خلاف اتنا کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں ہے جتنا کہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 32 میں بتایا گیا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر انہوں نے کہا ارشد بھائی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ٹی وی پر حوالے دیتے ہیں، قرآن کے حوالے دیتے ہیں، حدیث کے حوالے دیتے ہیں، میری بھی بڑی خواہش ہے کہ کوئی حوالہ میں بھی یاد کر لوں اور کچھ نہ کچھ تبلیغ کروں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی کیوں نہ ہو اس کو پھیلاتے رہو۔ تو ارشد بھائی کوئی ایک آیت کا مفہوم سمجھا دیجئے تاکہ میں اس ایک آیت کی تبلیغ کرتا رہوں۔ تو میں نے کہا دیکھو آج کے دور میں مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا آروپ لگایا گیا، دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ٹھپا لگایا گیا ہے، تو لہذا آپ ایسا کرو کہ میں آپ کو ایک آیت سکھاتا ہوں، اس آیت کی تبلیغ آپ کرتے رہو تاکہ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یہ غلط فہمی دور ہوتے رہے۔ تو اس کے بعد میں نے اس سے کہا کیا پڑھے ہوئے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اسکول کو گیا ہی نہیں، میرا کاروبار تو لوہے کا ہے۔ میں نے کہا اب اس کو کیسے سمجھا، ایک آدمی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو میں آپ کو ایک حوالہ یاد دلاتا ہوں، سورہ مائدہ، میدے کی روٹی، میدے کی روٹی جنرلی ہندوستان میں کیا ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں پر چوڑی روٹی بنتی ہے تو الگ بات ہے، گول روٹی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں 5 کیسا ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے، 5 ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ ایسا کرو میدے کی روٹی سے سورہ مائدہ یاد کر لو، اور کتنے دانتوں سے تم کھاتے ہو؟ 32 دانتوں سے، اگر کسی کے 31 دانت ہے تو الگ بات ہے، جنرلی 32 دانت ہوتے ہیں۔ تو سورہ مائدہ، میدے کی روٹی، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، یاد ہو گیا حوالہ؟ یاد ہو گیا۔ کئی سالوں کے بعد پھر وہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ارے ارشد بھائی آپ نے مجھے ایک آیت سکھائی تھی۔ ہاں الحمدللہ، میں لوہے کا کاروبار کرتا ہوں تو مجھے کئی ایسے سیٹ ملتے ہیں جو ہندو ہے، جو کرسچن ہے، جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، تو میں ان کو جاتا ہوں، جب بھی وہ کہتے ہیں ارے آپ مسلمان ہیں، آپ لوگ دہشت گردی والے بہت کام کرتے ہیں بھائی، آج کل نیوز میں آ رہا ہے، بہت سارے نیوز پڑھتے ہیں، تو یہ آدمی کیا کرتا ہے، فٹ سے کہتا ہے دیکھو صاحب مسلمان اگر شراب پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں شراب حلال ہے، اگر کوئی مسلمان چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں چوری حلال ہے۔ آپ اسلام کو مسلمانوں کو دیکھ کر آپ نہ سمجھے، بلکہ اسلام کو قرآن اور صحیح حدیث دیکھ کر آپ سمجھیں۔ اور فٹ سے میں کیا کرتا ہوں، ارشد بھائی یہ آیت جو آپ نے مجھے سکھائی یہ آیت پیش کر دیتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں ارے واہ اتنی کلیئر تعلیم ہے آپ کے پاس، ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ تو دہشت گردی کے لیے کوئی روم ہی نہیں ہے، کوئی ایریا ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، صحیح احادیث میں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ یہ حوالہ کیسے یاد رکھے اتنے سالوں تک؟ تو انہوں نے کہا جب بھی صبح میں برش کرتا ہوں تو آپ کا حوالہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہینگر سسٹم، ایک لاجک بٹھائیں گے اس کے ذریعے سے حوالے یاد کریں گے۔ اس طریقے سے حوالے یاد کریں اور آپ آگے پھیلائیں۔ جن کے ذہن میں بھی غلط فہمی ہوتی ہے، اگر آپ حوالہ دیتے ہیں تو اس کی غلط فہمی جلدی دور ہوتی ہے۔ اگر آپ حوالہ نہیں دیں گے، آج کل کا دور یہ ہے اگر آپ حوالہ دیتے ہیں تو آدمی آپ کی بات کو سننے پر توجہ دے گا، اگر آپ حوالہ نہیں دیتے ہیں تو آدمی آپ کی بات کو اتنا یقین سے نہیں سنے گا، اس لیے حوالہ دینے کی کوشش کریں۔ تو دہشت گردی 107 ڈیفینیشن میں اگر ایک ڈیفینیشن کو لیا جائے تو الحمدللہ قرآن مجید ہر قسم کی ٹیررزم کے خلاف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کا ورڈ مسلم کنٹری میں کوائن نہیں ہوا، یہ سب سے پہلے آکسفورڈ ڈکشنری میں بتایا گیا کہ ٹیررزم کا ورڈ سب سے پہلے جو کوائن ہوا وہ فرینچ ریولوشن کے بعد ہوا، فرانس کا، جس کو آپ کہتے ہیں گرین ریولوشن،
سبز انقلاب. آپ جانتے ہیں جب فرانس کا انقلاب ہوا تو اس وقت پر جو انقلابی لوگ تھے اس وقت پر چند لوگوں کو لٹکایا گیا. کہاں پر لٹکایا گیا؟ فرانس کی جو مین روڈ ہوتی ہے وہ مین روڈ کے آزو اور بازو سب کو پھانسیوں میں لٹکایا گیا اور پوری قوم سے کہا گیا یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکے ہوئے انسان، ان سے بدبو آ رہی ہے. پورے قوم سے کہا گیا کہ تم وہاں سے ایک مرتبہ گزرو تاکہ دوبارہ پھر قوم کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر سکے. تو اس وقت پر کئی لوگ وہاں سے گزرے، ڈپریشن میں آ گئے. اس کو کہتے ہیں ایئر آف ڈپریشن. فرینچ ریولوشن کے بعد اس کے بعد جو اخبار میں سب سے پہلے آیا ٹیررزم، یعنی ٹیررزم فرینچ ریولوشن سے پہلے انگلش زبان میں یہ ورڈ تھا ہی نہیں. حسن یا رب لنا الخلقا. ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل. جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت. بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام. ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں i+ TV پچھلے 2 سالوں سے الحمدللہ مسلسل دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہے اور امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین، کئی اور لوگ ہیں جو اس چینل کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور الحمدللہ جس طرح سے آپ کی زندگی بدلی ان لوگوں کی زندگی میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. وہ دین کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا آپ نے کبھی سوچا یہ چینل کس طرح سے چلتا ہے؟ اس کے اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ i+ TV ایک فری ٹو ایئر چینل ہے اور اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. یہ چینل چلتا ہے صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے. تو میں امید کرتا ہوں اس رمضان اور غیر رمضان آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقات i+ TV کو دیں گے تاکہ یہ چینل جو ہدایت کی بات انسانیت تک پہنچا رہا ہے وہ لوگ اس بات کو قبول کریں، لوگ اس چینل کو دیکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور سامنے والا ہدایت کو قبول کر لیتا ہے
پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی اجر اس کو بلانے والے کو ملتا ہے، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جاتی۔ تو ایک بہترین اور زرین موقع ہے i+TV کے ذریعے ہم جو ہے دین کی بات لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ان کے کیے گئے اعمال کا اجر انشاءاللہ عزیز ہمیں بھی ملے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنی زکوٰۃ و صدقات ہمیں تعاون کریں گے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس کا آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 00111212311، IFSC کوڈ ICIC 000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ حسن یا رب لنا الخلقا۔ اگر آپ حوالہ نہیں دیں گے، آج کل کا دور یہ ہے، اگر آپ حوالہ دیتے ہیں تو آدمی آپ کی بات کو سننے پر توجہ دے گا، اگر آپ حوالہ نہیں دیتے ہیں تو آدمی آپ کی بات کو اتنا یقین سے نہیں سنے گا، اس لیے حوالہ دینے کی کوشش کریں۔ تو دہشت گردی 107 ڈیفینیشن میں اگر ایک ڈیفینیشن کو لیا جائے تو الحمدللہ قرآن مجید ہر قسم کی ٹیررزم کے خلاف ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کا ورڈ مسلم کنٹری میں کوائن نہیں ہوا، یہ سب سے پہلے آکسفورڈ ڈکشنری میں بتایا گیا کہ ٹیررزم کا ورڈ سب سے پہلے جو کوائن ہوا وہ فرینچ ریولوشن کے بعد ہوا، فرانس کا، جس کو آپ کہتے ہیں گرین ریولوشن، سبز انقلاب۔ آپ جانتے ہیں جب فرانس کا انقلاب ہوا تو اس وقت پر جو انقلابی لوگ تھے اس وقت پر چند لوگوں کو لٹکایا گیا۔ کہاں پر لٹکایا گیا؟ فرانس کی جو مین روڈ ہوتی ہے وہ مین روڈ کے آزو اور بازو سب کو پھانسیوں میں لٹکایا گیا، اور پوری قوم سے کہا گیا یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکے ہوئے انسان، ان سے بدبو آ رہی ہے، پورے قوم سے کہا گیا کہ تم وہاں سے ایک مرتبہ گزرو تاکہ دوبارہ پھر قوم کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر سکے۔ تو اس وقت پر کئی لوگ وہاں سے گزرے، ڈپریشن میں آگئے، اس کو کہتے ہیں ایئر آف ڈپریشن، فرینچ ریولوشن کے بعد۔ اس کے بعد جو اخبار میں سب سے پہلے آیا ٹیررزم، یعنی ٹیررزم فرینچ ریولوشن سے پہلے انگلش زبان میں یہ ورڈ تھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ ٹیررزم کا ورڈ جو کوائن ہوا، سب سے پہلے جو استعمال ہوا، وہ مسلمانوں کے کسی بھی ایکٹ یا مسلمانوں کے کسی بھی کام کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اس زمانے کے جو غیر مسلم جو فرینچ ریولوشن کے موقع پر تھے، اس وقت کے غیر مسلموں نے جو کام کیا تھا اس کو کنڈم کرتے ہوئے ایک اخبار میں ٹیررزم کا ورڈ استعمال ہوا۔ دیکھا آپ نے، الفاظ کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ اس ورڈ سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں۔ کیا فرسٹ ورلڈ وار بھول گئے؟ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار 20ویں صدی کی 20th سینچری کی سب سے بڑی دہشت گردی کی ایک نشانی تھی۔ ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررزم کے واقعات میں بڑے پھنسے نظر آتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا، لیکن جتنے بھی ٹیررسٹ کے واقع ہو رہے ہیں اس میں مسلمان ہی کیوں ہیں؟ بھائی اس کا جواب یہ ہے، آپ کو فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار نہیں معلوم کیا؟ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے قائم کرنے والے کتنے تھے؟ 109 109 کنٹریز نے مل کر فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار قائم کی۔ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دنیا کا سب سے بڑا ٹیررزم اگر کسی کو کہا گیا تو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کو کہا گیا۔ یہ قائم کرنے والے مسلمان نہیں تھے، اور اس کے اندر 7 کروڑ معصوم مارے گئے۔ کتنے؟ 1000 نہیں، لاکھ نہیں، 7 کروڑ معصوم مارے گئے، اور گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کہا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی تھی۔ اور اس کو قائم کرنے والے کتنے تھے جانتے ہیں آپ؟ 109 میں سے 107 پورے کرسچنز تھے، کرسچن کنٹری تھے، جتنے کنٹریز تھے وہ کرسچنز تھے، اور 2 کنٹری تھے مسلم، ٹرکی اور جارڈن۔ چونکہ الائنس تھا، دباؤ تھا، پریشر تھا، جانا پڑا۔ یہ 2 ملک بھی جو گئے نا بغیر ویپنز کے ایسے ہی چلے گئے، کیونکہ الائنس تھا، بس گئے۔
یعنی فارمیلٹی کے لیے. اس کا مطلب نکلا کہ ایکٹیولی پارٹیسپیشن کس کا تھا؟ 107 کنٹریز کا جو کرسچینٹی کے ماننے والے تھے. لیکن جب یہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی 1945 کے بعد جب پورے چارٹرز بنے تو اس کے بعد آہستہ سے کرسچینٹی سے دماغ ہٹا کر مسلمانوں کو یوز کیا گیا، کیونکہ اس وقت پر مسلمانوں کے پاس میڈیا نہیں تھا، مسلمان کمزور تھے. تو کہیں دنیا کے لوگ یہ نہ کہہ دے کہ کرسچینٹی میں ٹیررزم ہے، اس سے پہلے کہ کہیں لوگوں کا ذہن نہ بن جائے، آہستہ سے ڈیویٹ کر کے مسلمانوں کو کامبیٹ کڈ بنایا گیا. جیسا باکسنگ کرنے والا کڈ بناتا ویسے مسلمانوں کو کڈ بنایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں میڈیا نہیں، ٹیلی ویژن کی وہ طاقت نہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے نیوز پیپر نہیں، کیونکہ ہم مسلمان آپس میں اختلافات میں اتنے بزی ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر ہائی کوالٹی کا جو میڈیا جو پھیلنا چاہیے وہ لیول کا اسپریڈ کرنے والا میڈیا ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. جیسا کالج کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب ریگنگ ہوتی ہے ایک کمزور سے بچے کو پورے مل کر کٹ بناتے ہیں اور سب کو جیسے حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں ببری بنانا، کمزور بچے کو ببری بناتے ہیں، اس کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. تو دنیا میں کون سی قوم نظر آئی ان کو؟ مسلمان نظر آئی. اس سے پہلے کہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھ کر کہیں لوگ رائے قائم کر لیں اور کہیں کرسچینٹی سے دور نہ ہو جائے، تو ایسے وقت پر مسلمانوں کے بارے میں جو اورینٹلسٹ نے کتابیں لکھی تھی، دا اورینٹلزم، پیج نمبر 60 میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف 1800 سے لے کر 1950 تک 60,000 کتابیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لکھی گئی. اور جب 1950 آیا اس وقت پر یہ کتابیں میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی گئی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. مسلمان یہ ہیں، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان چار شادیاں کرتے ہیں، مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں، مسلمان گوشت کھاتے ہیں، یہ مسلمان دنیا کے لیے خطرہ ہیں، یہ مسلمان ٹیررسٹ ہے. اس طریقے سے باتیں پھیلائی گئی یہاں تک کہ 50 سال لگ گئے. آج 2016 اتنی محنت کی 1950 سے لے کر آج 2016 آ گیا، مسلمانوں کے بارے میں پوری دنیا پھیلا دیا گیا. لوگ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے ظالموں کو بھول گئے، وہ معصوموں کو بھول گئے، حالانکہ اتنے بڑے دہشت گردی واقعے میں مسلمانوں کا ذکر نہیں. تصور کریے اگر یہ فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار قائم کرنے والے مسلمان اگر ہوتے تو نہ جانے دنیا آج کیا کیا اور کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنے کارٹون سے تو عوام سننا چاہتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں بتائیں، قرآن کے فیور میں بتائیں. اب پوری دنیا سننا چاہتی ہے. اٹ از این اپرچونٹی. یہ سنجیدگی کے ساتھ علمی طور پر معلومات کے جوابات صحیح حاصل کر کے لوگوں کو بتانا ہے، اور ایک اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ اسلام کے بارے میں آپ پریچے کرائیں، اسلام کے بارے میں آپ سمجھائیں. اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام سے متعلق جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس کے جوابات کی تیاری کریں. اب وہ لوگ کہتے ہیں اچھا آپ لوگ دہشت گردی کے خلاف سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 32 جب آپ کوٹ کریں گے تو سامنے والا خاموش نہیں بیٹھے گا، ایسے نہیں مان جائے گا. وہ کہے گا آپ کے قرآن مجید میں جہاد کا ورڈ ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 81 غزوات اور سریے لڑے. اس کا مطلب اکلا کہ آپ کے نبی فورس استعمال کرتے تھے، طاقت استعمال کرتے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام طاقت استعمال نہیں کرتے تھے. اس کا مطلب آپ کے نبی جو ہے طاقت کا استعمال کرنے والے تھے. اس کا مطلب وہ ٹیررزم پھیلا رہے تھے. انہوں نے 81 غزوات اور 81 سریے کے، اور آپ کے قرآن مجید میں جہاد کا ورڈ ہے. تو ہم اس کا جواب دیں گے سر جہاد کا معنی ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا. ظالم چاہے مسلمان ہو چاہے ظالم غیر مسلم ہو، اگر چوری کرنے والا چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. اسلام میں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چور کو سزا دے گا. یعنی مطلب یہ ہے یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، جو کوئی بھی ظالم کسی بھی معصوم کو ستائے گا. جہاد کا معنی ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا. قرآن مجید پڑھیے آپ، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کے آیت نمبر 52. حوالات کرنا بہت آسان ہے. سورہ فرقان نمبر 25 ہے، 25 ہے، 25 کو الٹا کر لیجئے 52. آیت نمبر 52 میں ہے وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو. اس قرآن مجید کے ذریعے سے کیا کرو؟ بڑا جہاد کرو. اب قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کرو کا مطلب کیا نکلا ہے؟ قرآن مجید سمجھاؤ.
جاہدہ کا مطلب ہوتا محنت کرنا. ابھی جو آپ کو میں سمجھانے کے لیے محنت کر رہا ہوں, آپ سننے کے لیے بہت دور سے محنت کر کے آئے نا, آپ جہاد کر رہے ہیں. ہمارے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ دہشت گردی کو ختم کرنا, لوگوں کے ذہنوں سے دہشت گردی کو ختم کرنا. یہ ہمارا جہاد ہے. نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے نا, یہ جہاد ہے. روزہ رکھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے نا, یہ جہاد ہے. ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں, ہم جو نماز وضو کر رہے ہیں, محنتیں کر رہے ہیں دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے نا, یہ جہاد ہے. جہاد کا معنی ہے محنت کرنا. جہاد کو محدود مت کریے. وہ میڈیا والا جہاد نہیں, قرآن مجید والا جہاد الگ, میڈیا میں جو بتایا جاتا وہ جہاد الگ. اس سے اس جہاد کا کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید میں جو جہاد ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. قرآن مجید میں جو جہاد ہے, جہاد is to curb terrorism, جہاد is to eradicate terrorism, یعنی جہاد کا مطلب ہے ٹیررزم کو جڑ سے نکال دینا. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا